سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو سب سے کمزور مکڑی کے جالے کی دیوار راستے میں حائل کر دیتا ہے، جسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں گرا سکتی۔ اس لیے بھروسہ اور یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں، کیونکہ وہ سبب الاسباب ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خوف سے؟ پر وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، پھر خوف کیسے؟ جنت کے واسطے؟ پر وہ تو درگزر فرماتا ہے۔ شکر ادا کرنا ہے، فرض ہے۔ نماز فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھو۔ زمین پہ سر ٹکرانے کو نماز نہیں کہا جاتا۔ وہ تم سے کلام چاہتا ہے، تم اسی کو دوست مانو، اسی سے مشورہ کرو، اسی کو داستان سناؤ جیسے اپنے دوست کو سناتے ہو۔ دل کی بے قراری کم ہوگی، پھر نماز میں سکون ملے گا۔ نرم مزاجی کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو نیتوں سے واقف ہے۔ وہ مجھے پہلے آزمائے گا اور پھر آخر میں نوازے گا اور پھر کہے گا، بتا تیرا کون ہے میرے سوا۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی پروردگار عطا کرنے میں اس لیے بھی تاخیر کرتا ہے کہ اس کو بندے کا عاجزی سے مسلسل مانگتے رہنا، گڑگڑاتے رہنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ مانگتا رہے اور رب اس کے درجات بلند کرتا رہے، کیونکہ دعائیں تو رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، کبھی درست وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہیں، اور کبھی اس سے بہتر کچھ دے دیا جاتا ہے، تو کبھی اس کے بدلے کچھ مصائب ٹال دیے جاتے ہیں، مگر دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی۔
اللہ سے جب مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ میرے اللہ، مجھے کبھی کبھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ میرے مولا، مجھے ایسے بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، پسند آ جاؤں۔